السلام علیکم جی، آغاز کرتے ہیں آپ کا جو لیسن ہے وہ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. سورہ بقرہ 47 سے 59 تک ہے اور آج آپ کے 2 سیشن ہوں گے، ایک نماز سے پہلے اور ایک نماز کے بعد. نماز کے فوراً بعد 7:30 بجے ہم دوبارہ کلاس شروع کرتے ہیں. یہ کلاس جو ہماری پہلا سیشن ہے وہ آدھے گھنٹے کا 7 بجے ختم ہوتا ہے اور دوسرے سیشن ہے نماز کے فوراً بعد تقریباً 7:25 یا 7:30 تک شروع کریں. جو آیت آپ کے سامنے ہے، پہلے آپ نے سنا ہے یہودیوں کی بات کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب نہیں کرے گا. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ اور اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو لایا عمل ہے وہ یہ ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے. تو نیک عمل وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں محبوب ہے اور اللہ تعالیٰ کو مطلوب. تو اللہ وحدہ لا شریک نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہے کہ کوئی آدمی کسی فیملی سے یا کسی وطن سے تعلق رکھتا ہو یا نبیوں کی اولاد ہو یا ولیوں کی اولاد ہو یا بزرگوں کی اولاد ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بن جائے گا. آپ جانتے ہیں نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ غرق ہو گیا اور اسی طرح ابو لہب اتنا بڑا سردار وہ بھی تباہ و برباد ہو گیا. تو قارون، حامان، فرعون، یہ تمام لوگ جو پولیٹیکل طور پر بھی بڑے مضبوط تھے، مالی لحاظ سے بڑے مضبوط تھے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک کو مطلوب نہیں تھا وہ چیز جو ان کے ذہن میں تھی. اور ویسے بھی ٹیکنیکلی آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے دنیاوی طور پر بھی یہ چیزیں نا سمجھی ہوئی ہیں کہ ڈاکٹری کے لیے میڈیکل پڑھنا پڑتا ہے، انجینئرنگ کے لیے انجینئرنگ پڑھنی پڑتی ہے. تو یہ فرق ہے. کوئی بھی انجینئرنگ کی ڈگری دکھا کر ڈاکٹر کے لیے اپلائی کر سکتا ہے؟ بتائیں جی. نو سر. تو ایگزیکٹلی اسی طرح ہم بھی اسی مغالطے کا شکار ہیں، یہودیوں کی طرح یہودی بھی اسی مغالطے کا شکار ہے کہ جنت کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ تو ہے ایمان اور عمل صالح. اس کی ڈگری ایمان ہے اور عمل صالح. آپ جانتے ہیں آج کل ڈگریاں بھی ہیں، اس کی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے. تو ڈگری کون سی ہے؟ ایمان، اور اسپیشلائزیشن ہے عمل صالح. تو اب ایمان بھی موجود نہیں، عمل صالح بھی موجود نہیں کہ میں فلاں ملک کا ہوں، میں فلاں فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں چلے. اس لیے اللہ فرماتا ہے وَاتَّقُوا، ڈر جاؤ، یومن، اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا. ولا يقبل منها شفاعۃ، نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی. ولا يؤخذ منها عدل، نہ کوئی بدلہ لیا جائے گا، یعنی کہ کوئی چیز دے کے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. ولا هم ينصرون، اور نہ ہی مدد کیے جائے گی. اور آگے فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب، نجا ینجی، یہ باب تفعیل ہے، نجیناکم، اور جب ہم نے نجات دی تم کو. یہ باب تفعیل جو ہے یہ آتا ہے تدریج کے لیے اور اس کے اندر اہتمام کا پہلو پایا جاتا ہے. صاحب اللہ وحدہ لا شریک نے اہتمام کیا اور آل فرعون سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات دینے کے لیے پورا ایک نظام قائم کیا. تو اللہ فرماتا ہے کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ. تو آل میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ تمام لوگ شامل ہو جاتے ہیں جو فرعون، جو کسی کے پیروکار ہوتے ہیں. اس طرح ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو اس طرح آل فرعون سے مراد فرعون ہے، اس کے اہل خانہ ہے، اور اہل خانہ کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ اس کے سسٹم اور اس کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کے بازو بنے ہوئے تھے اور اس کو مانتے تھے. فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، جب ہم نے نجات دی تمہیں، من آل فرعون، فرعون کی آل سے، یسومون، سام یسومو کا مطلب ہوتا ہے چکھانا. اس طرح آپ کہتے ہیں نا ٹیسٹ کرنا، ٹیسٹ کروانا. یسومونکم، جو تمہیں چکھاتے تھے. کیا چکھاتے تھے؟ سوء العذاب، بدترین عذاب. تو صاف ظاہر ہے کہ بدترین عذاب کی شکل کیا تھی؟ یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے. ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ بیٹا اور بیٹی میں، مرد اور عورت میں فرق کیا جاتا ہے. ایک فرق وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے، وہ تو کیا ہے کہ اعمال کے لحاظ سے اور خلقت کے لحاظ سے، اور اسی طرح وہ جس طرح آپ کو میں نے شاید پہلے بتایا تھا بایو اور کمپیوٹر کے لحاظ سے کہ ہر لحاظ سے مرد اور عورت وہ بدلے کے لحاظ سے تو برابر ہے کہ اس کو بھی جنت ملے گی، اس کو بھی جنت ملے گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے فنکشن میں فرق کیا ہوا ہے کہ عورت کا فنکشن کچھ اور ہے، مردوں کا فنکشن کچھ اور ہے. تو اب عورتوں اور مردوں کے ہاں یہ جو ہے نا بادشاہ اور اس طرح کے لوگ یہ فرق کیا کرتے تھے کہ عورتوں کی بے حرمتی کرنے کے لیے ان کو زندہ رکھنا اور مردوں کو مار دینا تاکہ کوئی ہم سے بدلہ نہ لے پائے، کیونکہ فطری طور پہ عورت جو ہے وہ کمزور ہے.
اور مردوں کے اندر طاقت موجود ہے. اس لیے اللہ فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء کہ عورت جو ہے وہ مردوں پر نگران ہے. اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ کوئی برتری والی بات نہیں ہے, یہ صرف پوزیشن کی بات ہے. جو آپ بھی اس کے قائل ہیں کہ آپ بھی ایک ڈپارٹمنٹ میں تمام ٹیچرز کو یا تمام لوگوں کو ایک ہی اسٹیٹس پہ نہیں رکھتے. کوئی سپاہی ہوتا ہے تو کوئی آئی جی ہوتا ہے, کوئی عام فوجی ہوتا ہے تو کوئی چیف آف آرمی اسٹاف ہوتا ہے. تو یہ فرق جو ہے نا ہم بھی ملحوظ رکھتے ہیں. تو اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے کہ بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے تاکہ ہم سے بدلہ لینے والا کوئی نہ ہو, اور بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے تاکہ ہم ان کی بے حرمتی کر سکیں اور ان کو اپنے مطلب اس میں صاف ظاہر ہے کہ کافی ساری ایسی باتیں جو یہاں کلاس میں خواتین موجود ہیں تو وہ واضح طور پہ بتائی نہیں جا سکتی. تو بہرحال اشارہ آپ کو میں نے کر دیا ہے, تو اس لیے عورتوں کو زندہ رکھا جاتا ہے. فرمایا وفی ذالکم, اور اس چیز میں بلا کہتے ہیں, بلا یبلو کا مطلب ہوتا ہے امتحان لینا. تو اب یہ جس طرح اللہ فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم تاکہ وہ تمہیں آزمائے. تو فرمایا اس میں آزمائش تھی من ربکم عظیم, تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی. یعنی کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اس کے اندر آزمائش رکھی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ کی مہربانی بھی ہے اور اس کی آزمائش بھی. آپ جانتے ہیں اگر آپ کو مال ملا ہوا ہے اللہ کی مہربانی ہے, مگر اس مال میں آپ کی آزمائش بھی ہے. اگر آپ کو مال نہیں ملا آپ کو اس میں بھی آزمائش ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح آپ کے پیپرز کا ڈفرینس ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی پیپر ملتا ہے کسی کو کوئی پیپر ملتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ اس میں اللہ کی طرف سے ایک بلا تھی, اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا, اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی. اور فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا, اور جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے البحر سمندر کو. اب یہاں بات سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آج کل آپ کو پتہ مادیت پرستی کا دور ہے. مادیت پرستی آپ کو معلوم ہے کہ صرف صورت کو دیکھتی ہے, مال کو دیکھتی ہے, ظاہری چیزوں کو دیکھتی ہے, اور وہ گہرائی میں جا کر آدمی کے اندر چھپی ہوئی خصوصیات کو اور جوہر کو نہیں دیکھتی. اس طرح آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں خواتین کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی بیوٹی پارلر کھلے ہوئے ہیں. آپ کس لیے کھلے ہوئے جی کو بتائے گا؟ بیوٹی پارلرز کا کیا فنکشن ہے جو ہمارے یہاں جگہ جگہ کھلے ہوئے؟ جو اللہ نے تخلیق کیا ہے اس پر لوگ راضی نہیں ہیں, لوگ اس کو چینج کر کے اپنے مطابق بننا چاہتے ہیں, اس لیے. جی چلے ایک سر, جواب ظاہری جو ہے اس کی بیوٹی کو انہانس خوبصورتی کے ظاہری خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے. بالکل بالکل, اس کا مطلب ہے وہ جس کو کہتے ہیں انگلش میں بیوٹی اسکن ڈیپ. یہ بیوٹی تو اسکن تک ہے, اسکن سے نیچے تو جا نہیں سکتی. وہ جو کچھ بھی لگایا جاتا ہے اسکن کے اوپر لگتا ہے. اچھا, اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں نا اب جدید دور کی وجہ سے معجزات کا انکار کیا جا رہا ہے. معجزات, اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہے, مخلوق نہیں ہے. اگر مخلوق نے کوئی چیز بنانی ہو تو اسے سامان کی ضرورت ہوتی ہے, مٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے. آپ نے چاول بنانے ہیں, روٹی بنانی ہے تو آپ کو آٹے کی اور چاولوں کی ضرورت پڑے گی. مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو خالق ہے. خالق کے اوپر اصول کیا اپلائی ہوتا ہے؟ انک علی کل شیء قدیر, اور انہ علی رجعہ لقادر, انک علی کل شیء قدیر الم تعلم ان اللہ عزیز حکیم. تو اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے. تو لہٰذا اللہ سمندر کو پھاڑ دے, اللہ آسمان سے گفتگو کرے, اللہ زمین سے گفتگو کرے, اللہ جہنم سے گفتگو کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم سے گفتگو کرتا ہے, آسمان سے کرتا ہے, زمین سے کرتا ہے, پہاڑوں سے کرتا ہے, اور پھر اس کو جواب دیتے ہیں. یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے. آپ کو معلوم ہے اگر آپ سے پوچھا جائے ڈینومینیشن کے لحاظ سے تو آپ کو ماننا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں 50 کا اور 500 کا جو کرنسی نوٹ ہے وہ 5000 کے کرنسی نوٹ سے کہیں زیادہ چھوٹا ہوتا ہے. 5000 کا کرنسی نوٹ بڑا ہے. آپ یہ سمجھ لیں ہمارا جو اس وقت سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ عقل کو ہم نے, بعض لوگوں نے عقل کو وہی سے آگے کر دیا کہ عقل بڑی ہے وہی چھوٹی ہے. حالانکہ عقل چھوٹی ہے, اور وہی کس نے بھیجی ہے؟ جس نے عقل بنائی ہے اسی نے وہی بھیجی ہے. پھر سمجھ لیں, جس نے عقل بنائی ہے اسی نے وہی کو تک بھیجا ہے کائنات کے لیے, اور عقل سے کہا ہے کہ وہ وہی کو سمجھنے کی کوشش کرے, اور جہاں سمجھ نہ آئے تو وہاں یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا وہ ٹھیک فرمایا. تو ہمارے یہاں اس چیز کو نا اکثر مد نظر رکھا جاتا ہے کہ قیامت یہ ہاتھ کیسے بولے گا جی, بازو کیسے بولے گا, ٹانگیں کیسے بولیں گی. صاحب ظاہر ان سے یہ جواب دیا جائے گا کہ اگر دنیا میں زبان گوشت ہے, بول سکتی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس گوشت میں طاقت کو ختم کر کے کسی اور گوشت کو وہ طاقت دے سکتا ہے جو آج زبان کو حاصل ہے.
یہ بات سمجھنے والی ہے. بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں کہ جی کوئی سمندر نہیں پھٹا تھا بلکہ وہ ایک مد و جزر تھا, ایک جوار بھاٹا تھا, لہریں اوپر نیچے ہوئی, جب لہریں نیچے ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام گزر گئے, لہریں اوپر آئی تو فرعون غرق ہو گیا. اب یہ تو جوار بھاٹا یا مد و جزر یہ تو روزانہ ہوتا ہے, تو اس میں خاص بات پھر کیا ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا. صاف ظاہر ہے خاص بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو پھاڑ دیا, اور نیچے لکھا بھی ہوا ہے کہ سر سید احمد خان کی تفسیر میں بھی اور دوسرے معجزات کی وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی جب موسیٰ علیہ السلام گزرے تو سمندر پرسکون تھا, گزر گئے, اور جب فرعون نے گھوڑا ڈالا تو وہ طوفان آ گیا. آپ بتائیے یہ چیز یہ تو ایک نارمل ہیبٹ ہے, اس میں پھر اب نارملٹی کون سی بات ہوئی؟ یہ تو نارمل سی چیز روزانہ ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے فن فلا کا فقانہ کلو فرقن تطاؤ عظیم. آگے سمندر ہے, پیچھے فرعون کی فوج ہے, تو اللہ نے موسیٰ کو کہا کہ لاٹھی مار. جب لاٹھی ماری تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ پانی پھٹ گیا. اور آپ کو معلوم ہے پانی کو ڈفرینٹ چیزوں میں تبدیل کرنا یہ تو انسان نے بھی کر لیا ہے آج کل. آپ دیکھتے ہیں آپ کی فریج کا اوپر والا حصہ کیا اس میں آئس کیوبز ہوتے ہیں؟ ہاں جی آئس کیوبز ہوتے ہیں جو اس میں. یس سر. آپ وہ آئس کیوبز بنتے کس طرح ہیں؟ آپ پانی ڈالتے ہیں, ایک ٹرے ہوتی ہے وہ کیوبز کی شکل میں ہوتی ہے, آپ اس میں پانی بھر دیتے ہیں, وہ پہلے لیکوڈ ہوتا ہے. آپ گھنٹے بعد فریج کھولتے ہیں تو وہ نا ڈلیاں بنی ہوتی ہیں. انسان ڈلیاں بنا سکتا ہے پانی کی, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون ہے؟ وہ نہیں بنا سکتا. جی بتائیں جی. بنا سکتے ہیں سر. اب یہ ہماری عقل دیکھے کہ ہم اس کو تو مانتے ہیں تو اس کو نہیں مانتے. مخلوق نے یہ کام کر لی ہے کہ وہ آدھا گھنٹہ لگا کے پانی کو جما سکتی ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کے ذریعے اس کو نہیں جما سکتا. اتنی سی بات ہے. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا, جب ہم نے پھاڑ دیا. یہاں فرقنا کا جمع متکلم کا صیغہ ہے, یعنی کہ لاٹھی ماری تو موسیٰ علیہ السلام نے ہے, لیکن اس کو جو سمندر کو پھاڑا ہے اور پانی سے اس کو برف بنایا, اس کو جما دیا, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے. میں فَأَنْجَيْنَاهُ, ہوا کیا کہ ہم نے تمہیں نجات دے دی. اس میں کیا نتیجہ مقصود ہے؟ بڑی اہم بات. پوری کائنات کے لوگ, کائنات کی طاقتیں, کائنات کی قوتیں, کائنات کے سیاسی لوگ, سماجی لوگ, پورا معاشرہ اگر آپ کے خلاف ہے اور اللہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو انشاءاللہ نجات مل کے رہے گی. کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ, پورا فرعون کا نظام غرق ہو گیا, اور کون بچے؟ وہ چند گنتی کے لوگ جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے. یہ ہے وہ سبق جو ہمیں آج نا اپنے قرآن مجید سے دوبارہ سمجھنا ہے. آج ہم بھی مادیت پرستی پڑھ کے یہ اس کے پاس ایٹم بم ہوگا, میرے پاس ہوگا, پھر مقابلہ ہوگا, قطن نہیں ہے. قرآن مجید نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. ایمان کی ایک شکل یہ بیان کر دی کیونکہ انسان ظاہری طور پر چیزوں کا عادی ہے, لہذا فرمایا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ. فرمایا تم یہ چیزیں تیار کر لو, گھوڑے تیار کر لو, اسلحہ تیار کر لو, لیکن تمہیں جیت ملے گی وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اگر تم طاقتور بنو گے تب جب تمہارے اندر ایمان موجود ہو. تو فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ, اللہ تعالیٰ نے تمہیں نجات دے دی. وَأَغْرَقْنَا, اور ہم نے غرق کر دیا, آلَ فرعون کو, وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ, اور سمندر جو ہے اس کے پار جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے ہیں تو موسیٰ کے ماننے والے دیکھ رہے تھے کہ ہمارے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا. تو یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی اپنی قدرت کے لحاظ سے. اور آج بھی اگر ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھ لیں تو اللہ وحدہ لا شریک کی قدرت میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آیا. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ویسے ہی ہے جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کائنات کے لوگ ان اولکم و آخرکم جنکم و انسکم, چاہے جن ہے چاہے انسان ہے, اگر وہ سارے کے سارے نافرمان بن جائیں اللہ کی قدرت میں کمی نہیں آ سکتی, اور اگر سارے کے سارے بہترین فرما بردار بن جائیں تب بھی اللہ کی قدرت میں اضافہ نہیں ہو سکتا. تو اللہ آج بھی اتنا ہی طاقتور ہے, صرف ہمارا اللہ سے تعلق جو ہے وہ کمزور ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس تعلق کو دوبارہ پختہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً, تو یہ ہم نے پھر وعدہ کیا موسیٰ سے 40 راتوں کا, 40 لَيْلَةً. تو یہ بات یاد رکھیں کہ لیلتاً میں دن بھی آ جاتا ہے, دن اور رات. قرآن مجید سے ثابت ہے کہ دن بھی اس میں شامل ہوتا ہے, رات بھی شامل ہوتی ہے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ لیلتاً جو قرآن مجید کے حوالے سے یا شریعت کے حوالے سے, دین کے حوالے سے, رات پہلے ہے دن بعد میں ہے. ان فی اپنا خلق السماوات واختلاف اللیل والنہار, اس لیے قرآن مجید میں جہاں جہاں لیل اور نہار آیا تو پہلے اللہ نے لیل کا ذکر کیا پھر نہار کا ذکر کیا. آپ کا دن شروع ہوتا ہے مغرب سے, یعنی پہلے رات آتی ہے پھر دن آتا ہے. اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں, وہ اس وقت بتائی نہیں جا سکتی. ایک تو میں بیان کر دیتا ہوں. ایک تو یہ حکمت ہے کہ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا,
رات کا وقت جو ہوتا ہے نا یہ نفس کو مارنے کے لیے بہترین ہے. دن کو تو اور بڑے کام ہوتے ہیں, وہ بچہ رو رہا ہے, بچیاں رو رہی ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, کھانا پکانا ہے, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, لیکن رات کو اشد وطئا و اقوى مقیلا, اللہ فرماتا ہے کہ بہترین وقت ہے نفس کو مارنے کے لیے, اپنے نفس کی سرکشی کو قابو میں کرنے کے لیے. اور آپ کو معلوم ہے رات کا انتخاب بڑے اہم واقعات کے لیے کیا گیا. خود موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے فرمایا تھا بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ, اپنے ماننے والوں کو رات کو لے کے نکلنا ہے. آپ بتائیں اللہ کے نبی علیہ السلام معراج کے لیے گئے دن میں یا رات میں؟ جی رات کو گئے تھے, رات کو. ہاں جی رات کو گئے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اچھا اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے رمضان میں کون سی رات ہے یا دن ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے؟ رات ہے سر. وہ بھی رات ہی ہے, ساگر رات. اور ہم نے اب غور کریں ہمارے معاشرے نے رات کو کیا بنا دی ہے, ہم نے رات کو دن بنایا ہوا ہے. کیا خیال ہے؟ ہم نے رات کو دن بنا دیا ہے. کس طرح؟ ہمارے نکاح رات کو, ہماری شادیاں رات 2 بجے ہو رہی ہوتی ہیں, دن کا سامان ہوتا ہے پورے اپنا میرج ہال کے اندر لائٹوں کی جگمگاہٹ ہے اور جناب یہ ہو رہا ہے, اور ہم نے رات کو دن بنایا. یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو اصول ہے نا ان کے ساتھ جنگ کے مترادف ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء. اور پھر فرمایا ہے قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ. فرمایا اگر رات جو رات ہے اللہ اس کو دن بنا دے اور دن مطلب طلوع ہی نہ کرے, کون ہے جو دن لے کر آئے؟ رات ہی رات. اب ہم نے رات کو دن بنایا ہوا ہے. بتائیے آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ یس سر. آپ دیکھیں باہر نکلے آپ رات 9 بجے, شاپنگ مالز, مال روڈ, فلانے جگہ جگمگاہٹ ہے, اور آپ کو پتہ ہے اسراف, آپ ایک چھوٹے سے آؤٹ لیٹ میں داخل ہو جائے آپ کو 500 بلب نظر آئیں گے جو چل رہے ہیں, 500 1000 بلب معمولی سی بات ہے. اس طرح مکانوں کے باہر دیکھیں تو مکانوں کی جو ایلیویشن ہے وہ لائٹوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی اور ناٹ ایسے ہی ہے جی سر. اور ہم جناب دنیا کو دکھانے کی خاطر پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے رات کس لیے رکھی ہے؟ رات رکھی ہے سکون کے لیے, رات رکھی ہے آرام کے لیے, رات رکھی ہے. اور آپ کو پتہ ہے رات کی اگلی صفت ہوئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل لیلۃ, ہر رات آسمان دنیا پہ نزول کرتا ہے اور اپنے بندوں سے پوچھتا ہے حل من مسترزق حل من مستغفر, ہے کوئی رزق مانگنے والا میں رزق دے دوں, ہے کوئی استغفار کرنے والا میں اس کو معاف فرما دوں. اور اس وقت ہماری قوم مجھ سمیت میں بھی بیچ میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہم جناب کسی میرج ہال میں میوزک سن رہے ہیں یا کسی میرج ہال میں فوٹو سیشن کروا رہے ہیں یا کسی جگہ پر ہم یہ 2 نمبر یا 3 نمبر یا زیادہ سے زیادہ کوئی کھانے چل رہے ہیں, کوئی رات کی آؤٹنگ ہو رہی ہے. تو یہ ہماری وہ عادات ہے جو ہماری فطرت کے مسخ ہونے کی وجہ سے ہمارے میں پیدا ہو. تو فرمایا ابھی موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کا ذکر کیا, اور یہ فرعونیوں سے نجات پانے کے بعد کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے کوہ طور پر بلایا. اچھا جب آپ پڑھتے نا بائبل کو, اگر آپ نے کسی نے پڑھی ہو کمپیریٹو ریلیجن میں, تو وہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ جو نا پہاڑوں کا بڑا ایک معنویت ہے تمام مذاہب میں. چونکہ پہاڑ اونچے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے دی ٹالسٹ اس وقت جو سب سے اونچی پہاڑی ہے وہ ہے ماؤنٹ ایوریسٹ کی, وہ ہے 29,028 فٹ بلند ہے. دوسری آپ کی یہ K2 ہے جسے گاڈون آسٹن کہتے ہیں یا کراکرم 2 کہتے ہیں, یہ 28,250 فٹ بلند ہے. اچھا اب چونکہ جبال یا پہاڑ یہ اونچے ہوتے ہیں تو لہٰذا مذاہب میں جو جبل ہے یا پہاڑ ہے اس کو اونچائی کی علامت سمجھا جاتا ہے, روحانی اونچائی. اور وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی نبی آئے ہیں یا رسول آئے ہیں تو ان کو یہ چیزیں اسی جگہ پر دی گئی ہیں جو عام زمین سے اونچی تھی. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا, اسی طرح آپ کو کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو پتہ ہے غار حرا اور غار ثور. اچھا آپ میں سے کوئی شخص اگر گیا ہے وہاں پر عرب میں وہ بتا سکتا ہے کتنا مشکل ہے چڑھنا اس کے اوپر؟ یہ ہے کسی کو کوئی گواہی دے گا وہاں پر اگر کوئی آپ میں سے گیا ہے؟ جی سر بہت مشکل ہے. آپ کو پتہ ہے اس کو کہتے ہیں اسٹیپ ہائٹ. اسٹیپ کا مطلب ہوتا ہے پر وہ اسٹریٹ سی آپ نے چڑھنا ہے اور آپ کا سانس چڑھ جاتا ہے 2 منٹ کے بعد.
تو اللہ وحدہ لا شریک نے جبل کا ذکر کیا تمام مذاہب میں، خصوصاً سیمیٹک مذاہب جسے آپ سامی مذاہب کہتے ہیں، وچ آر ریویلڈ ریلیجنس، یہ جو وحی کے اوپر ریلیجنس جو ہے قائم ہے، اس میں کرسچینٹی ہے، جوڈائزم ہے اور اسلام ہے. تو اس کے اندر پہاڑوں کی بڑی ویلیو ہے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے 40 دنوں راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا. تو پیچھے سے کیا ہوا؟ ثم اتخذتم العجل من بعدی. آپ کو معلوم ہے غلامی، جس طرح ہمارے ملک میں غلامی کا بڑا ذکر ہے، غلامی بندے کی ضمیر کو ختم کر دیتی ہے. جب قوم غلام بن جائے تو پھر وہ ہدایت کو دے کر گمراہی خرید لیتی ہے، اور غلامی کے بعد بدترین لوگوں کے طریقے اختیار کر لیتی ہے، جس طرح ہم نے اختیار کیے ہوئے اکثر لوگوں نے. چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بہت زیادہ غلامی کا شکار تھی، لہٰذا ان کے اندر وہ چیزیں سرایت کر چکی تھی جن کو غلامی کا مظاہر کہتے ہیں. تو لہٰذا انہوں نے سامری جو ایک جادوگر تھا اس کے پیچھے لگ کر ایک گائے کے بچے کو اپنا معبود بنا لیا. اور معبود آپ کو پتا، اگر آپ ہندوازم کا مطالعہ کرتے ہیں اکثر اس میں کہتے ہیں کہ وی نیڈ کنسنٹریشن کے لیے ضروری ہے سامنے کوئی آبجیکٹ ہو. اگر وہ آبجیکٹ نہ ہو تو کنسنٹریشن نہیں ملتی. کنسنٹریشن تب ملتی ہے جب ہمارے سامنے کوئی چیز ہو اور ہمیں پتا ہو کہ یہ ہماری ہیلپ کرے گا. اور اللہ وحدہ لا شریک نے تو ہمیں واضح طور پہ فرمایا ہوا ہے کہ اللہ تمہاری باتوں کو سننے والا ہے، تمہاری باتوں کو جاننے والا ہے، تمہاری دعاؤں کو پورا کرنے والا ہے. اس لیے آپ کو پتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جب کعبے میں داخل ہو کر سب سے پہلا کام کیا کیا تھا؟ جی بت توڑے تھے. جی وہ بت ملا کس کے تھے؟ دیز ور دا آئیکنز اینڈ پکچرز آف دا پروفٹس. یہ بھی آپ کو پتا ہوگا، وہ پروفٹس کی اور پرانے جو نیک لوگ ہیں ان کی پکچرز لگائی جنوب کعبے میں جگہ جگہ پر. اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ جس کو کہتے ہیں ریپلیکا. آپ کو پتا ہے ریپلیکا یہ بڑے بڑے برانڈز ہوتے ہیں. گل احمد ایک برانڈ ہے، کھادی ایک برانڈ ہے، اسی طرح ثنا سبینہ ایک برانڈ ہے، اسی طرح سفائر ایک برانڈ ہے. یہ سارے برانڈز آپ کو پتا ہے اس کے سوٹ ہے 5000 کا. اب آدمی چاہتا ہے کہ میں یہ سوٹ خریدوں، کیپیسٹی نہیں ہے، تو کیا کرتا ہے وہ ایک ریپلیکا بنا لیتا ہے، اس کا اس سے ملتی جلتی اس کی 2 نمبری کر لیتا ہے اور لوگوں کو دکھاتا ہے. یہ ایگزیکٹلی یہ کہ اللہ تعالیٰ کے انہوں نے ریپلیکا بنائے ہوئے تھے، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچا دے گا اور یہ کر دے گا وہ کر دے گا. تو یہ پکچرز اور آئیکنز جو ہے نا، یہ اگر آپ بائبل پڑھیں نا کتاب پیدائش، اس کے اندر ملیں گے آپ کو احکام عشرہ، the 10 commandments which were given to Moses when he went to Tur. جب موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تو آپ کو اللہ نے 10 بڑے حکم عطا کیے تھے، آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں. اس 10 میں ایک حکم تھا یہودیت کو کہ تم نے میری صورت نہیں بنانی، تم نے میری صورت نہیں بنانی، میری یعنی کہ نا شبیہ نہیں بنانی. اچھا لیکن انہوں نے بنا لی اور بچھڑے کو بنا کر کہنے لگے اس بچھڑے کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچیں گے. اب دیکھ سکتے ہیں آپ کے ہارون بھی موجود ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہے، اس کے باوجود انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا. اچھا یہ چیزیں صاف ظاہر ہے اب کسی نہ کسی حد تک ہمارے اندر بھی موجود ہیں، کیونکہ ہم اگر اس سب کانٹیننٹ کو دیکھیں تو یہاں پر ہندوؤں کا زور رہا ہے، تو یہاں پر یہ چیزیں موجود رہی ہیں اکثر. تو ہمارے ہاں بھی اب پتھر یا قبروں کو یا شجروں کو، درختوں کو بڑا متبرک سمجھا جاتا ہے، یہ کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں، حالانکہ ساری کی ساری چیزیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور جو شرک ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے معافی نہیں دی. تو اللہ فرماتا ہے ثم اتخذتم العجل من بعدی، تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، وانتم ظالمون، اور تم ظالم تھے. ظالم کس کے لحاظ سے تھے کہ ان الشرک لظلم عظیم. قرآن مجید کے اندر لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض تو کہتے ہیں کہ وہ نبی تھے، بعضوں کا نزدیک ہے کہ وہ عام آدمی یعنی کہ نیک آدمی تھے. تو اللہ نے تو ذکر کیا ہے قرآن مجید میں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ اللہ کا شکر ادا کرے. انہوں نے اپنے بیٹے کو بلا کر کیا فرمایا تھا؟ یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے. اب آپ بتائیے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بچھڑے کو معبود بنا لینا شرک ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر ہے سر. اور اللہ تعالیٰ کون ہے وہ تو آپ کے دل کے حالات سے واقف ہے. اور بچھڑا جس طرح یہ آپ کو پتا ہے گاؤں ماتا انڈیا کے اندر مشہور ہے، پھر وہ پنچا گاؤ، گائے میں سے 5 چیزیں نکلتی ہیں، حتیٰ کہ وہ گوبر اس کا وہ بھی وہ متفرق سمجھ کے جسم پہ ملتے ہیں. آپ کو پتا ہے جب آدمی مشرک ہو جائے تو اس کی جو ہے نا عقل وہ جو ہے معاف ہو جاتی ہے. تو اللہ فرماتا ہے ثم عفونا عنکم، اس سے واضح ہوتا ہے جی کہ اگر کوئی آدمی شرک کرتا ہے اور اس کی بھی معافی مانگ لے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. اگر کوئی آدمی مشرک ہے زندگی کے اندر
اس کو سمجھ آ گئی, ساری زندگی اس کی شرک میں گزری, لیکن اس کو سمجھ آ گئی کہ نہیں یہ غلط چیز ہے, تو اللہ اتنا مہربان ہے. وما ربک بظلام للعبید وما انا بظلام للعبید, فرمایا میں بندوں کو ظلم کرنے والا نہیں ہوں. تو کیا کرتا ہوں, اگر کسی نے معافی مانگی تو میں نے اس کو معاف کر دیا. ٹھیک ہے جی. اور قرآن مجید کی جو سورہ فرقان کا آخری رکوع, اس کے اندر اللہ فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا, الا من تاب, وہ جو توبہ کر لے, وآمن ایمان لے آئے, وعمل عملا صالحا, پھر نیک عمل کرے, فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, فرمایا ایسے شخصوں کے ہم گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں, گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. تو فرمایا ثم عفونا عنکم, پھر ہم نے اس کے باوجود تمہیں معاف کر دیا, من بعد ذالک, اس کے بعد لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر گزاری کرو. اب شکر گزاری کس چیز کو کہتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی شخص بتائے گا شکر گزاری کس چیز کا نام؟ کیا یہ اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر یہ کہنے کا نام ہے کہ کس چیز کا نام ہے شکر گزاری؟ سر اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جب ہمیں مصیبت آئے تو ہم صبر کریں, اور جب ہمیں کوئی چیز ملے تو ہم اس کا شکر ادا کریں. ٹھیک ہے, آپ شکر ادا کیسے کرنا ہے, یہ تو سوال ہے میرا. اللہ کی تسبیح کر کے, اللہ کی تسبیح کر کے. سر جی بتائیں. سر اس کی نعمتوں کا یقین کر کے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہ ہم کافی سمجھے. اچھا, سر اب اس یہ کو اللہ تعالیٰ کا احسان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے ہم اس کو کافی سمجھے. یہ ڈفرینٹ ڈیفینیشنز ہیں. بہرحال بنیادی چیز قرآن مجید کے اندر ہی بیان ہو گئی ہے. یہ ملو اعلیٰ داؤد شکر. آپ کو معلوم ہے آپ کی جو گاڑی ہے, یہ بائک ہے, اس کا ایک مقصد ہے. اب آپ بتائیں, آپ اپنی گاڑی اور بائک کو کس مقصد کے لیے یوز کرتے ہیں؟ سواری کے لیے سر, سواری کے لیے یوز ٹرانسپورٹیشن. کرتے ہیں. سواری کے لیے بالکل ٹھیک ہے. فریج کا ایک مقصد ہے, آپ اس کو چیزیں ٹھنڈا کے لیے کریں. آپ کوئی شخص اگر فریج کو کمرہ ٹھنڈا کرنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دے تو غلط کرے گا وہ. آپ کہیں گے وہ ہٹ گیا ہے اصل چیز سے, اس کے لیے فریج بنائی گئی. شکر گزاری کی ڈیفینیشن یہ کی جاتی ہے کہ آپ کے اعضاء, جسم کے باڈی پارٹس جتنے بھی ہیں, جتنے بھی باڈی پارٹس ہیں, وہ تمام کے تمام وہ کام کریں جس کام کو اسے حکم دیا ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کے جسم کے جتنے بھی باڈی پارٹس ہیں, تمام کے تمام چھپے ہوئے ہیں یا ظاہر ہیں, وہ تمام کے تمام باڈی پارٹس وہی کام کرے جن کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے. تو یہ چیز کہلاتی ہے شکر گزاری. شکر گزاری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا جسم تو اللہ کی نافرمانی پہ لگا ہوا ہو اور آپ منہ سے کہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جی, رشوت لے لی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جی, شام کو جناب جی کسی کی ہاتھ مار لیا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جی اللہ. تو ہمارے ہاں اس کو ایک روایت بنا دیا گیا ہے, حالانکہ اللہ وحدہ لا شریک کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے باڈی پارٹس وہ کام میں مشغول ہوں جس کا اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا. تو یہ, اور اس کا فائدہ, اللہ کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, اللہ تمہیں عذاب کر کے کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرو اور ایمان لے آؤ. یہ اس کا فائدہ ہوتا ہے. اور شکر گزاری کی اتنی بڑی صفتیں ہیں کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں زیادہ کروں گا, میں تمہیں زیادہ کر دوں گا. اب آپ کو پتہ ہے زیادہ کر دوں گا تو اللہ وحدہ لا شریک علم ہے کوئی کس طرح زیادہ کرنا ہے. اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ بعض اوقات آدمی کو پیسے سے الجھن اور سکون کی تلاش ہوتی ہے. آدمی کہتا ہے پیسہ لے لو مجھے سکون دے دو. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک زیادتی کرتا ہے, انسان کو سکون دے دیتا ہے, سکون کی زیادتی ہو جاتی ہے, بالکل آدمی پرسکون ہو جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے پرسکون ہونے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ آپ اللہ کے قرآن کے ساتھ اٹیچ ہو, اس قدر زیادہ ہو سکتا ہے. جتنا زیادہ آپ اللہ کے قرآن سے اٹیچ ہوں گے, اللہ کے قرآن کے ساتھ مل جائیں گے, اس کے ساتھ اپنے آپ کو تعلق قائم کریں گے, تو آپ کو شکر گزاری کے قرآن نئے نئے طریقے سے سکھائیں گے. نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انہ کان عبدا شکورا, بے شک وہ تو بڑا عبد تھا, انتہائی شکر گزار. وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں. اور کبھی آپ نے غور کیا نبی علیہ السلام کی زندگی کتنی ٹف تھی؟ ہاں جی ٹھیک ہے نہیں جی سر بالکل. اور دیکھیں آپ جہاد کر رہے ہیں, نمازیں پڑھا رہے ہیں, 11 بیویوں کے پاس اثر کے بعد جا رہے ہیں, اتنی ساری. اور ہمارے ہاں یہ جو نا اے سی لگا دو, فلاں لگا دو, یہ کر دو, وہ کر دو, اور اس کے بعد آپ کو پتہ اس کے بعد بھی ہم کہتے ہیں ملا کچھ نہیں ہے ہمیں. اللہ کے نبی علیہ السلام رات کو
آدھی رات کو، ایک میں آپ کو واقعہ بیان کر دوں، آدھی رات کو آپ کھڑے ہوتے تھے اللہ کے آگے، اور آپ بھلا کیسے ایک دن کھڑے ہوئے کہ آپ نے سورہ بقرہ پڑھی ایک رکوع میں، یعنی کہ پہلی رکعت میں. تو صحابی ساتھ آگے کھڑا ہوا تو اس نے کہا سورہ بقرہ پڑھی، تو میں نے کہا سورہ بقرہ پڑھنے کے بعد آپ کو رکوع میں چلے جائیں گے، مگر آپ نے سورہ نساء شروع کر دی. سورہ نساء میں بھی ساتھ کھڑا ہوں، سورہ نساء جب ختم ہوئی تو میں نے کہا اب آپ رکوع میں چلے جائیں گے، تو آپ نے سورہ آل عمران شروع کر دی. اب بتائیں یہ 6 پارے بنتے ہیں. کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ ایک آدمی سارا دن اتنے کام کر کے، اور کھانا تو آپ کو پتہ ہے 2 مہینے نہیں ملتا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے تھے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، تم مجھے کہتی ہو کہ رات کو تم عبادت کرتے ہو، اللہ نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، ساری کمیاں معاف کر دی ہیں، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آپ بتائیں ہماری کیفیت کیا ہے؟ یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں سمجھنی پڑیں گی. ہماری کیفیت کیا ہے کہ سارا کچھ گھر میں ہونے کے باوجود بھی ہم جو ہے وہ عملی طور پر شکر گزاری کرنے سے کافی دور ہیں. اللہ سے دعا ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور پھر جب ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان. تو اب یہ کتاب اور فرقان، بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کتاب کی ایک صفت فرقان ہے. فرقان کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنے والی، پتہ چل جائے کہ ڈیفرینسیشن ہو جائے کہ یہ ہے اور یہ ہے. اسے ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں کالم بنا کر. میس اور ویٹ کا ڈفرینس ہے، میل اور فیمیل کا ڈفرینس ہے، رات اور دن کا ڈفرینس ہے. دوسرے یہ بھی اس کی تفسیر ہے کہ فرقان کا مطلب ہوتا ہے وہ معجزات جو اللہ نے موسیٰ کو دیے. صاف ظاہر 2 تو بڑے بڑے معجزے مشہور ہیں، عصا اور ید بیضا. آپ کا ہاتھ بغل میں رکھنا، اس کا سفید ہو جانا، اس طرح ہی آپ کا وہ جو لاٹھی اس کا سانپ بن جانا. تو یہ دونوں چیزیں مراد ہیں. فرمایا لعلکم تہتدون، کتاب کس لیے دی گئی ہے؟ تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ. کتاب کس لیے دی ہے؟ تاکہ تم ہدایت پر آ جاؤ. کتاب کس لیے دی ہے؟ تمہیں صراط مستقیم مل جائے. اور یہ وہ والی کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو ملی. اب اس کی اپ ڈیٹڈ جو ورژن ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے. اور قرآن مجید الحمدللہ آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کو یقیناً ماننا پڑتا ہے کہ قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی سر. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو جس طرح قرآن کہتا ہے نا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، ہم نے وہ کتاب نازل کی ہے جس میں تمہاری ہی باتیں ہیں، جو تم کرتے ہو اندر سے کچھ ہو باہر سے کچھ ہو، قرآن کی آیات آ جاتی ہے. آپ پریشان ہیں قرآن کی آیت آ جاتی ہے، آپ خوش ہیں قرآن کی آیت آپ کو سمجھا دیتی ہے. ایسا قرآن مجید اللہ نے بھیجا ہے، اور یہ بھی فرقان ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. ساری العالمین کے لیے جس کو رب العالمین کہا جاتا ہے، اس نے رحمت للعالمین کو، جنہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، ان کو پھر کیا ہے؟ ہدی للعالمین عطا کی ہے. کس میں؟ وہ جو مکہ کی بستی میں ہے، جو ساری کائنات کے لیے ہدایت کی جگہ ہے، مرکز ہے پوری کائنات کا. تو اللہ فرماتا ہے یہ وہ کتاب ہے جس کی تم نے ہمیں ورژن عطا کی ہے اپ ڈیٹڈ، وہ قرآن مجید کی. اور کس لیے عطا کی ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور یہ ہم میں سے اکثر لوگ جو ہے نا جاہل قسم کے، وہ کہتے ہیں قرآن مجید کی وہ ہم پڑھتے ہیں ہمیں فرق نہیں ڈالتا. لیکن قرآن مجید نے شرط لگائی ہے لِلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کی شرط لگائی ہے، ہدی للمتقین، پرہیزگاروں کی. آپ یہ سمجھ سکتے ہیں میں اور آپ کسی جگہ پر انٹرویو کے لیے جاتے ہیں، مثال کے طور پر انٹرویو ہے پائلٹ کا، کہ جی پائلٹ ہم نے رکھنے ہیں، آپ بھی آ جاتے ہیں میں بھی، ہم بیٹھ جاتے ہیں وہاں پر انٹرویو کے لیے. میرے پاس ڈگری ہے PhD کی، آپ کے پاس پائلٹ کا سارا وہ جو ہوتا ہے ایویشن والا سارا کام ہے. اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ میں اپنی PhD کی بیس پر تو نہیں پائلٹ کی نوکری حاصل کر سکتا. بتائیں جی، بتائیں کس کو ملے گی نوکری؟ جس کے پاس سر سر ڈاکومنٹس میں جو اس کا ایلیجبل ہوگا، جو آپ بالکل جو ایلیجیبل ہوگا، آپ یہ نہیں کہ وہ چاہے میٹرک اس نے کیا ہو وہ ایلیجیبل ہے چلانے کا. تو اس طرح یہ ہے کہ قرآن مجید ہدایت دیتا ہے پرہیزگاروں کو، بعد پرہیزوں کو قرآن مجید ہدایت نہیں دیتا. اس نے کہا ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم. تو یہاں پر بھی فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے، ان کے لیے بلکہ شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور قرآن دی. اب یہ آیت 53 تک ہو گئی ہے جی. اب اذان تقریباً ہو چکی ہے.
2 मिनट 1 मिनट है हमारे पास, आप कोई सवाल यहाँ तक करना चाहे तो कर ले, उसके बाद नमाज के फौरन बाद आप तमाम स्टूडेंट जो है ना वो 7:25 पर आप दोबारा ऑनलाइन हो जाए। कोई सवाल है जी 1 मिनट में तो आप यहाँ तक पूछ सकते हो। एनी क्वेश्चन जी? सर ये जो आपने बताया कि कुरान मजीद जो है वो हिदायत देता है ईमान वालों को, जी जी इसमें मतलब ईमान जो मतलब मुसलमान है जिसने कलमा पढ़ा हुआ है, जी जी। मतलब वो ईमान वाले हैं या मतलब कलमा नहीं, तो हाँ देखिए वो वही वाली बात है, एक है ह्यूमन बींग्स, आप सारे ह्यूमन बींग्स हैं, चाहे वो मुसलमान है चाहे वो सिख है, फिर एक उसकी ना स्पेसिफिकेशन होती है कि अब ये ह्यूमन बींग मुस्लिम है, फिर मुस्लिम की मजीद स्पेसिफिकेशन है कि ये मोमिन है। अच्छा ये आप ध्यान में रख लें कि मोमिन जो है ना, अगर आदमी मोमिन है तो मुस्लिम उस पर आ गया, लेकिन अगर मुस्लिम है तो हो सकता है उसमें मोमिन मौजूद ना हो, ये फर्क है। मुस्लिम है तो मुस्लिम एक अलहदा सर्कल है, मोमिन एक अलहदा सर्कल है। तो मोमिन जो है ना वो जिसको कहते हैं, या आप कह सकते हैं जिस तरह आप डिग्रीज का फर्क करते हैं BA MA और MPhil और PhD, अगर आप PhD है तो मानना पड़ेगा आपने MPhil किया हुआ है, MPhil है तो मानना पड़ेगा आपने MA किया हुआ है, लेकिन अगर आप MA है तो नहीं माना जाएगा कि आपने PhD भी की हुई। एग्जैक्टली, ठीक है। सर इससे ये भी मुराद हो सकता है कि कोई गैर मुस्लिम अगर कुरान उठाता है और कुरान को पढ़ता है हिदायत हासिल करने के लिए, जी जी तो उसको भी तो हिदायत मिलेगी फिर उससे बिल्कुल कुरान से। मिल जाएगी। उसकी वजह वाला क्या है, बात वही है, उसके अंदर ईमान की तड़प आई है तो वो कुरान की तरफ आया है ना। ईमान क्या, आपको पता है ईमान की 70 से ज्यादा और 80 से कम शाखें हैं। जिस तरह यूं समझ लें कि आप मकान को कंस्ट्रक्ट करते हैं, पहले उसका एक सिंपल कंस्ट्रक्शन है नक्शा जिसे आप कहते हैं 3D बन गया, उसके बाद आप उस पर इमारत बनाते हैं, उसके बाद आप उसको प्लस्तर करते हैं, फिर आप उसको पैक करके उसके ऊपर टाइलें लगाते हैं, वो खूबसूरत हो जाता है। अगर कोई गैर मुस्लिम जिसे हम कहते हैं वो जब कुरान की तरफ आता है ना, तो ये असल में ईमान की रमक है जो कुरान की तरफ उसको ला रही है, तो लिहाजा वो ईमान में आ गया, चाहे वो कमजोर है ईमान वाला। आपको पता है ईमान के दर्जे हैं 70 से ज्यादा, 80 से कम शाखें हैं, कम अज कम 11 चीजें हैं जो ईमान का जर्रा बनाने के लिए जरूरी है, तो उसमें तो जर्रा आ गया थोड़ा बहुत, इसलिए तो कुरान की तरफ आया, तो इसलिए कुरान हदायत देता है ईमान वालों को।